اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بٹی۔ ہمارے یہ پروگرام جو ہے یہ خاص طور پہ آج کل کے سیاسی حالات اور آنے والے بجٹ میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے یا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم کیا بہتر تجاویز دے سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان نگرامی ہیں جناب سید تنصیر بخاری صاحب، جو آل پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے نائب صدر ہیں، اور ان کے ساتھ جناب سید باقر نقوی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ دونوں حضرات کا تعلق لا سے بھی ہے اور خاص طور پہ معاشی لاز کے حوالے سے ٹیکس میٹرز پہ بھی ہے۔ بخاری صاحب، یہ آج کل ہمارے حالات جو ہیں سیاسی طور پہ بھی بہت ہی ایکٹیویٹی ہے، سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور یہ نعرہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت اتنے عرصے کے باوجود کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی، اور اس میں کمپیریزن دیا جاتا ہے پچھلی گورنمنٹس کے کہ انہوں نے میگا پروجیکٹس کیے، موٹر وے بنائی فلاں، اور موجودہ گورنمنٹ کا ویو یہ ہے کہ ان میگا پروجیکٹس میں بے انتہا کرپشن ہوئی اور اس کی وجہ سے ملک میں معاشی طور پہ ملک کمزور ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پچھلے میگا پروجیکٹ سے ان کی وجہ سے ملک میں اکانومی نے بوسٹ کیا اور وہ اس کو رہنا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برڈن ہوا ہماری سوسائٹی پہ اور اس کا جو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا؟ اور اسی کے ساتھ ہی میں جو کرپشن کا خاص طور پہ موجودہ گورنمنٹ نے نعرہ لگایا، اور اس کرپشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کا نعرہ لگانا یہ بہتر ہے، یا اس کو کورٹس پہ چھوڑ کے اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی بہتر پلاننگ 10 سالہ منصوبے یا 5 سالہ منصوبہ دینے زیادہ بہتر ہے؟ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں ہی تقریباً آج کی ہونے والی گفتگو کو سمو دیا ہے۔ میں ایک چیز کی گزارش کروں گا، موجودہ جو سیاسی سینیریو ہے اس میں 2 دن پہلے بڑے شدید بھونچال آئے، زلزلے آئے۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں ملٹی پارٹی بیسڈ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، 2 سے 3 میجر پارٹیز ہیں، پھر 2 درجن سے زیادہ چھوٹی پارٹیز ہیں۔ تو جو بڑی 2 سے 3 پارٹیز تھیں اس میں یہ عدم اعتماد اور اعتماد اور سینٹ کا الیکشن، اور اسلام آباد میں جو ہمارے وزیر خزانہ اب شاید ایکس ہو جائیں گے ان کا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ صبح گیا شام گیا آج گیا۔ یہ بھٹی صاحب سب سے بڑا المیہ ہمارے ملک میں رہا ہے۔ میں بات شروع کروں گا 1990 سے۔ آپ 1990 کو ذہن میں رکھیے گا، بلکہ 1988 سے، جب ایک طویل مارشاء اللہ کے بعد جمہوری حکومت مارز وجود میں آئی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو تھی اس وقت، سٹارٹ لیا 2 سال 4 ماہ، پھر دوسرے وزیر اعظم آئے مسلم لیگ نون کے 2.5 سال، 2 سال 4 ماہ بھی نہیں، میں نے 1 سال شاید کچھ 1 سال کچھ، ہاں، یعنی 2 سال 2.5 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے 2 سے 2.5 سال، پھر نون کی حکومت آتی ہے 2 سے 2.5 سال۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، جن کو آپ نے پاور دی ہے، جن کو آپ نے اختیار دیا ہے، اور ان کا اختیار ہی ایبسولوٹ نہیں ہے، جب تک میں کسی ایبسولوٹ اختیار کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کام ملک کے لیے نہیں کر سکوں گا۔ اب بظاہر جو ایک دم بھونچال آیا، میں نے جو محسوس کیا کہ شاید یہ گورنمنٹ بھی اب ان ہاؤس چینج کے زمرے میں ریپلیس کرے گی، لیکن بظاہر یہ 2 دن اب نظر آ رہا ہے کہ شاید ابھی کچھ وقت مزید چلے گا۔ ایک تو جی ہاں شاید کر جائے، اور یہ ایک پرویز مشرف صاحب نے ایک ڈیموکریسی لائی تھی، پتہ نہیں وہ کیسی کاسمیٹک ڈیموکریسی تھی جس نے واحد 5 سال پورے کیے، یا پیچھے ماضی میں بھٹو صاحب تھے پہلے۔ اب بظاہر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے میگا پروجیکٹ کی بات کی، ہم اکثر و بیشتر ایک بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ٹیکس کے پریکٹیشنر ہیں، ٹیکس دیکھتے ہیں، ٹیکس کلیکٹرز کو ملتے ہیں، ٹیکس کی عدالتوں میں جاتے ہیں، ٹیکس ہر وقت چلتا ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ اکانومی کا ڈیویڈنڈ ہے۔ ڈیویڈنڈ اس طرح ہے کہ اکانومی فلرش کرے گی، منافع ہوں گے تو ٹیکس آئے گا۔ اب اکانومی کیسے فلرش کرتی ہے؟ جب آپ کے میگا پروجیکٹس آتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بہت تنقید کی، قرضے لے لیے۔
میں ایک گزارش کروں گا بڑی مودبانہ، ان سے لے لیے، مودبانہ گزارش کروں گا کہ اکانومی کو بوم دینے کے لیے، اس کے پہیے کو چلانے کے لیے یہ ایک پوری سائنس ہے. منسٹری جو فائنانس کی ہے یہ پوری ایک سائنس ہے. آپ لون ضرور لیتے ہیں لیکن آپ مزدوروں کو انگیج کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو روزگار بانٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے چولہے جلا دیتے ہیں، پھر اس کے رزلٹ میں آپ کی ٹیکس کلیکشن کا رزلٹ آتا ہے. اگر آپ کا ادارہ FBR صحیح معنوں میں کام کر رہا ہے اور آپ کی حکومت اوپر مضبوط ہے تو ٹیکس چوری کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا. اب تو ہم 8واں یا 10واں سال جا رہا ہے آٹومیشن پہ ہیں، آٹومیشن کا سسٹم چل رہا ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن، نوٹس کا سسٹم، اپیل کا سسٹم، سارا کچھ چل رہا ہے. تو پھر ہمارے ریونیو کے ٹارگٹس بھی ڈراپ کر رہے ہیں. میں دوبارہ اس چیز پہ آؤں گا کہ ہمارے ملک میں معیشت ایک ہی صورت میں ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی اگر ہماری حکومتیں اپنا وقت پورا کریں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں، میں مثال دیتا ہوں، جو بھی پارٹی ہے، وہ PTI ہے، وہ نون لیگ ہے، یہ 5 سال جب پورے کریں نا اور پیسفل طریقے سے کریں، معذرت کے ساتھ یہ احتساب ہونا چاہیے. احتساب سے انکار کسی کا نہیں ہے، احتساب بہت ضروری ہے، لیکن احتساب کو اکانومی کے اوپر اوورکم نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سابقہ حکومت جو چلی گئی، اب اپوزیشن میں ہے، اس وقت میں نے سیکٹریز کو دیکھا کہ وہ فائلز پر سائن نہیں کرتے تھے، وہ اس خوف سے کہ حتیٰ کہ ایک لیجیٹیمیٹ پروجیکٹ ہے، ایک پل بننا ہے، ایک روڈ ایکسٹینڈ ہونی ہے، کوئی کچی گلی بننی ہے، وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ میں یہ فائل سائن کر رہا ہوں، اس پہ 20 کروڑ روپے کا یہ ٹھیکہ ہے. کل کو میں عدالتوں میں، کل میں آپ کو، بلکہ ہمارے دوست تھے جج صاحب، وہ بیٹھے، انہوں نے بتایا بے نظیر نے جو وہ کارکے کا ایگریمنٹ کیا تھا ترکی کے ساتھ، کہتے ہیں 30 سال پرانے یہ ایگریمنٹس ہیں، اور آج وہ سیکٹری صاحب ریٹائر ہوئے، انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، وہ آج بھی کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، آج بھی چکر لگا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے ملک کو نا سب سے پہلے ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے، پھر چن چن کے ہم نے احتساب کرنا ہے. احتساب ایٹ گلانس نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے سمندر میں جال ڈال دیں اور سب کو ہینگ کر لیں. نہ ملک کا بھلا ہونا ہے اور نہ آپ کی اکانومی کا بھلا ہونا ہے. جی بخاری صاحب، ایک بار میں نے کہا برخوردار سے بھی لیتے ہیں. جی نقوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ FBR کا رول کیا ہونا چاہیے، یا کیا بہتر رول پلے کر رہے ہیں، یا جو خوف کی فضا انہوں نے بتائی کہ یہ خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد صحیح طرح سے کام نہیں کیا جا سکتا؟ تو آپ اس پہ کیا؟ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس پہ گفتگو کرنے کا. سب سے پہلے تو جو میرے ایک چھوٹا سا علم ہے جس میں مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک معیشت کا سرکل جو ہے، ایک معیشت کا جو پہیہ ہے، وہ ایک اچھے ٹیکس کے نظام سے چل سکتا ہے. تو اس میں تو جہاں تک میری پریکٹس ہے بحیثیت ٹیکس پریکٹیشنر، میں نے دیکھا کہ ہمارے جو FBR کے کچھ معاملات ہیں، جس طرح اس حکومت نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم بہت حالات بہتر کریں گے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ اس سے برتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ خراب ہو گئے ہیں، وہ اس طرح کی نئی چیز ہوئے. تو کچھ ٹیکس کی پالیسیز تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی آ رہی ہیں، جس میں یہ قوانین بھی لا رہے ہیں، ایک نیا لا آ رہا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بڑی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن میں بخاری صاحب کی بات کو بڑا زبردست کہوں گا کہ یہ قوانین سے پہلے آپ ملک کے بزنس کا پہیہ تو چلائیں. جب ملک کے بزنس کا پہیہ چلے گا تو ہر بندہ اپنی خوشی سے ٹیکس دے گا. میرے پاس کہیں ہر لیول پہ بندہ آتا ہے، بخاری صاحب کی طرح بڑے بندے تو نہیں آتے، لیکن کئی بندے آتے ہیں جو آ کے ہم جب انہیں ٹیکس کی تھوڑی سی ان کو اطلاع دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خوشی سے ٹیکس دینا چاہتے ہیں. کون سا ایسا شہری ہے جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا اگر انہیں بینیفٹ ملے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ بیمار ہو جائے تو میں ہاسپٹل جاتا ہوں تو مجھے وہاں اتنی ضلالت ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ جو میں نے ٹیکس کی پرچی جمع کرائی ہے اس کو آگ لگا دوں یا کیا کروں، کہ جو بینیفٹ نہیں ہے. ہم فریضے کو یعنی کہ تبھی اس کو لیں گے نا جب اس کا کچھ ریٹرن بھی حاصل ہوگا. تو میں تو اس چیز کی صورت میں دیکھتا ہوں کہ اس حکومت کو یا کسی پارٹی کو تو میں ٹریک کر رہا، یا کچھ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جو سب سے پہلے اس ملک میں بزنس لائے. اگر میں آج سے اسپیکٹ دیکھیں، جیسے میں آج سے میں کل ہی بخاری صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ
ملک میں اگر انفراسٹرکچر بہتر کرتے ہیں یا ملک کے حالات چیزوں کو بہتر کرتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے دوسری ممالک کے اوپر. اگر ہم اپنے آپ کو ہر وقت میڈیا کے سامنے یہ روتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہماری مدد کریں, تو یہ تو میری بھی ایک چھوٹی سی عقل کہتی ہے کہ کوئی بندہ ایسے بندے کی مدد نہیں کرتا. وہ کہتا تم تو آلریڈی اتنے گرے ہوئے, ہم تمہیں دے کے کیوں دیں. کہ اگر ہم اپنے حالات ملک کے بہتر کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی مجھے پچھلے دنوں سننے میں آ رہا تھا جی ہم میٹرو پروجیکٹ بند کر رہے ہیں, ہم جو اورنج ٹرین ہے یہ ایک فضول پروجیکٹ ہے اس کو بند کر رہے ہیں جس پہ پاکستان کا کتنا پیسہ لگ چکا ہے, جس پہ لگ چکا ہوا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ میں لاہور کا شہری ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سے وہ اورنج ٹرین شروع ہوتی ہے وہ ان ایریاز پہ جاتی ہے کہ جو کہ واقعی ایسے علاقے ہیں کہ جس میں بہت ایک رش ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح ایک انویسٹر آتا ہے, ایک بزنس آتا ہے, جب اس کو اتنی آسانی ہوگی وہ کہے گا نہیں یار اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کہ ایک انوائرمنٹ ایک چیز ہے. جی تھینک یو رقیب صاحب. ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ابھی وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ خزام تھی, جہاں سے ہم منقطع ہوئی تھی بات وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے باقر نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی, انہوں نے اس کو سرسری ٹچ کیا, میں اس کو تھوڑا سا بہتر ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. بھٹی صاحب, قومیں بنتی ہیں اپنے انفراسٹرکچر کی بنیاد پہ. آپ تو کریکٹر کی بنیاد پہ, کریکٹر وہ اس کا حصہ ہے. آپ تو پوری دنیا پھرے ہیں, آپ کو ہم دیکھتے رہے ہیں بیرون ملک, آپ نے بہت ٹور کیے. ہم یورپ کیوں جاتے ہیں, ہم امریکہ کیوں جاتے ہیں, ہم اٹلی, یہ سارے شہر ملک جو ہیں, ایون سنٹرل ایشیا یا کیوں جاتے ہیں, ملیشیا, ہم وہاں چائنا پہ دیکھنے جاتے ہیں موٹر ویز, برجز, ہائی رائز بلڈنگز, ہائی ٹیک بلڈنگز اور ہائی ٹیک انفراسٹرکچر, اور اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور پھر اپنے گاؤں اپنے شہر واپس آتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں امریکہ میں فلاں جگہ گیا, میں نے وہاں یہ دیکھا. بات یہ ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ ہر وقت ہمارا ہاتھ تو اسی طرح رہتا ہے. اب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم معاملات کر رہے ہیں, لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے, قرض لوگ دیتے ہیں. آپ نے بھی کئی لوگوں کو قرض دیا ہوگا. نہیں, جرمنی کو جب شروع میں ہم نے پاکستان نے بہت بڑا قرض دیا تھا 74. میں جس نقطے پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ آپ دیکھیے گا. آپ نے بھی قرض لوگوں کو دیا ہوگا, قرض لیا بھی ہوگا. لوگ قرض دیتے ہوئے قرض لینے والے کی کیپیسٹی کو گیج کرتے ہیں. ابھی انہوں نے میٹرو کی بات کی وداؤٹ ٹیکنگ اینی لیڈ ٹو دا اندر پارٹی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ لاہور میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, پشاور میں خاص طور پہ اگر ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ بنے ہیں تو یہ آپ کے ملک کا ایک لینڈ مارک ہے. اگر آپ اس کو گوگل آئی سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, 25 کلومیٹر کی ایک سڑک بنی ہے بیچ میں شہر کے, وہ آپ کے ماس ٹرانزٹ کو ایڈریس کر رہی ہے. وہ آپ کی ویلیو ایڈڈ سروس ہے, ویلیو ایڈڈ ایسٹ ہے. آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ کو فقیر نہیں سمجھیں گے, فقیر سمجھ کے قرض نہیں دیں گے. وہ کہیں گے نہیں, قوم ہے, بن رہی ہے, بلٹ ہو رہی ہے, تعمیر ہو رہی ہے, یار یہ ہمیں منافع کے ساتھ پیسے بھی واپس کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمیں آئی ایم ایف ٹکر جاتا ہے, دوسری طرف سے فیٹف ٹکر جاتا ہے. اس ملک پاک کے بہت بڑے بڑے طاقتور دشمن ہیں. یعنی اب فیٹف کیا ہے, فیٹف کا شور, میں ایک بلکہ چیز آپ سے ایڈ کرتا چلا جاؤں. 1989 میں بھٹی صاحب یہ فیٹف کا ادارہ مارز وجود میں آیا تھا. 1989 سے لے کر ہمارے ملک میں 2012 تک, میں چیلنج سے کہتا ہوں, میں نے ہر فورم پہ یہ کہا اور لوگوں نے میری بات کی تائید کی, کسی کو اس نام کا نہیں پتا تھا, اس کی ایبریویشن کا نہیں پتا تھا کہ یہ کس مدعے کا نام ہے. مخصوص لوگوں کو ہی پتا ہے نا. لیکن اب سر آپ کی 9 بجے کی خبریں فیٹف کے ساتھ چلتی ہیں کہ گرے لسٹ, بلیک لسٹ, براؤن لسٹ, بلو لسٹ, یلو لسٹ, یہ تماشا چل رہا ہے. ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, ان کی تمام شرائط مان رہے ہیں. میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھتا ہوں, آپ کے جیم سٹون کو دیکھتا ہوں, اب باقی چیزوں کو دیکھتا ہوں. آپ کی اکانومی کو شرنک کرنے کے لیے اس کے اندر اتنے سخت قوانین ہیں, سخت اس طرح سے ہیں کہ جس اکانومی کا بھی ٹیکس رول ہی پورا نہیں ہوا, آپ اس کو فیٹف کی کوالیفیکیشنز کروانے جا رہے ہیں. آپ کوالیفیکیشنز کر رہے ہیں, آپ نے 10 لاکھ روپے کا چیک اگر بینک سے لینا ہے, وہ پورا آپ سے شجرہ پوچھے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ ملک سے باہر نہ جائے. ہم تقریریں سن کے تھک گئے ہیں کہ روزانہ 10 ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. آج تو اس حکومت کو 2.5 سال ہو گئے ہیں.
معذرت کے ساتھ الزام بلیم گیم کے ساتھ یہ ملک بہت تباہ ہو چکا ہے. جی ہاں، اس اس کے کو لیے کورس ہے، کورس میں مثبت جائیں، لائنوں پہ لے کے چلنا ہے، مثبت لائنوں پہ لے کے چلنا ہے. ملک کو اگر ہم نے کچھ طاقت دینی ہے، اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں کچھ چیزیں بھول کر اکانومی کا چارٹر کرنا پڑے گا. اکانومی کا چارٹر کرنا پڑے گا. اس ملک میں اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت کا کھانا بھی انڈر کویسچن ہے، انڈر کویسچن ہے. تو سرٹن کلاس تو ہے نا، یعنی یہ ایسی کلاس ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ مجھے کیا لگے آپ نے اتنے بڑے، میں نام نہیں لیتا، فلاں کو پکڑ لیا، اس کو جیل میں ڈالا، پیسے تو ملے نہیں. جب پیسے نہیں ملے تو وہ تو الزام کا الزام رہ گیا نا. اچھا اب پروف کرنا ہی مشکل ہے. ہم نے ماضی کے بہت بڑے میگا کیسز سنے تھے. کچھ مہینے پہلے، میں نام نہیں لوں گا، میں نے باعزت بری ہوتے دیکھا ہے، میں نے ایکویٹلز دیکھے ہیں. تو خدارا وہ 11 سال کا تماشا چلانے کے بعد جس کے اوپر اتنا اکانومی خرچ ہو گئی، اکانومی اور آپ کی اکانومی تباہ ہوئی. سر بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک الف بے بندہ ہے، وہ پکڑا گیا، وہ میرے ساتھ کا کاروباری تھا. میں اس خوف سے کہ یار وہ جیل میں چلا گیا ہے، تو میں وائنڈ اپ کر کے بنگلہ دیش چلا جاؤں گا. میں وائنڈ اپ کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی، وہاں تو کوئی کاٹن نہیں ہوتا، ایسٹ فلائی کر کے. تو خدارا یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ 10 سال پہلے جو میگا کیس تھا کرپشن کا، اس کو باعزت بری ہوتے دیکھا ہے. پھر اچھا بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی ہماری پراسیکیوشن ویک ہے. اور بھائی پراسیکیوشن ویک ہے تو نہ چھیڑو نا ان چیزوں کو. پہلے ایک دفعہ ملک کو امیر تو کر لو، ملک کو مضبوط کر لو، عوام کو سہولتیں دے لو، پھر پکڑتے رہنا چائنا ماڈل کے اوپر، کوریا ماڈل کے اوپر. وہ کرپشن میں سزائے موت دیتے ہیں، اس کے باوجود وہاں جی انڈے، نکلی انڈے بھی بنتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اس چیز کے کرپشن تو ہو رہی ہے نا وہاں، بہت ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے. سر ایون منسٹرز کو سزائے موت ہوتی ہے، اس کے باوجود کرپشن ہو رہی ہے. منسٹر جو کر رہا ہے تب بھی ہو رہی ہے. اور بات پتہ ہے کہ کرپشن کا میں ایک اور ٹرم یوز کرتا ہوں، گرے اکانومی. آپ کا ملک کے اندر دو حکومت وقت کا کیا ہوتا ہے اوبلیگیشن؟ وہ اوبلیگیشن ہے کہ اس نے روزگار دینا ہے، لوگوں کا چولہا بند نہیں ہونے دینا. بالکل. آپ کی گرے اکانومی کیا کرتی ہے؟ فرض کر لیتے ہیں ایک شخص ہے، وہ ٹیکس چور ہے، وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے، لیکن اس کا جو ہوٹل ہے یا اس کی دکان ہے، اس کے 20 ملازم فیسلٹیز ہیں. اچھا 20 ملازم ماہانہ اس سے تنخواہ لیتے ہیں، گھر کا کچن چلاتے ہیں، بچوں کی فیسیں دیتے ہیں. بھئی آپ نے اگر تو ایک دم سے سارا کچھ کرش کرنا ہے تو پھر تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. پھر کوئی بھی آ کے ملک، ایک اسٹریٹجی، ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کا فقدان ہے. میں تو معذرت سے کہوں گا 70 سال سے اس چیز کا فقدان ہے. جی نقوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں خاص طور پہ ایف بی آر کے رول کے متعلق؟ سر ایف بی آر کے کچھ تو معاملے ماشاءاللہ جب جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ایف بی آر آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں کسی حد تک جو ہماری چھوٹے لیول پہ کرپشن ہوتی تھی اس کو کافی حد تک منیمائز کرے. جیسے میری آج ایک ممبر لیگل ہے، ان سے ملاقات ہوئی بخاری صاحب کے ساتھ، ان سے گفتگو کا موقع ملا، تو انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی کہ جی اب ہم جو اپنے یعنی کہ ایف بی آر کے پینل پہ لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے، ان کے اوپر انہوں نے ایک سرٹن کرائٹیریاز رکھ دی ہیں. جیسے میری پہلے بخاری صاحب سے ڈسکشن ہوئی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے تو یہ حالات تھے کہ جو بھی جاتا تھا جس بھی طریقے سے اس کی نہ کوئی پریکٹس ہے کچھ ہے، وہ کسی بھی پینل سے یا کسی بھی چینل سے فلو ہو کے آتا تھا تو وہ ایک ٹیکس کی پریکٹس میں آ جاتا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کر لیتا تھا. لیکن اب ان کے مجھے وہ باتیں سن کے بڑی اچھی ہے کہ اب میرٹ پہ انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اب جو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بیرسٹرس کی کر رہے ہیں، اس کی کوئی کیس یعنی کہ رپورٹڈ ججمنٹس ہونی چاہیے، کچھ چیزیں ہونی چاہیے، جو کہ مجھے ایک بڑی ایک اچھی چیز لگی. بلکہ ہم ینگسٹرس کو ایک سکون ملا کہ ہم اب ایک سیدھی اچھی ڈائریکشن میں جائیں گے بنسبت ہم وہ والی جو ہمارے یعنی کہ پہلے سسٹم ہے کہ ڈھونڈتے رہیں گے کہ یار کوئی رستہ نکالے کہیں اپوائنٹمنٹ کریں. بلکہ اب ہم یہ محنت کریں گے کہ ہم اپنے فیلڈ میں محنت کریں، نام بنائیں، اچھا کیس لڑیں جس پہ ہم اپنی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ کروائیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، جس سے ملک کی ایک اکانومی کی طرف ایک بہتر رول ہو سکے گا. جی یہ ابھی باقر صاحب نے جو بات کی ہے ایک اچھا اقدام ہے ایف بی آر کا آٹومیشن کی طرف. لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں. ہم امریکہ سپر پاور ہے بھٹی صاحب، ایک لحاظ سے آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان اس سپر پاور کے مقابلے پہ آ گیا. کیسے آ گیا؟ آئی آر ایس کے حوالے سے. چلیے کسی حوالے سے تو ہے، ہاں کسی حوالے سے ہے، ہر بندہ اپنے حوالے سے کہے گا، لیکن ہم اس سپر پاور کے مقابلے پہ آ گئے ہیں. بھلے ہمارے ابھی لیا بکر، ملتان کے گرد و نواح، شیخوپورہ کے گرد و نواح کئی جگہوں پر ابھی آپ کی وہ انٹرنیٹ یا اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور آپ کا میجورٹی جو
تاجر ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یس. آپ کا آدھے سے زیادہ, بلکہ میں اگر غلط بیانی نہ کروں, ایگزیجریٹ نہ کروں, 80% جو ٹیکس کی پریکٹس یا کارپوریٹ کی ہے وہ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو ہی کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ. ابھی کیا ہے, ہم نے آٹومیشن تو کر لی. ہم کہتے ہیں کہ جی آج میں اخبار میں پڑھ کے حیران ہوا, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ 81% آف ٹیکس پیئر کو نوٹسز سرو ہوئے ہیں. بھلے جی بہت اچھی بات ہے. کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو ہم کنٹرول کا بٹن دبا کے گو نہیں دباتے تھے کی بورڈ سے, وہ کنٹرول گو کیا, اس نے کہا یہ لو میں نے ابھی 56 لاکھ کو نوٹس کر دیے. فیلڈ فورس کہاں پہ ہے؟ بات کاٹ رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں 1998 سے میں نے اپنا ٹرانسفر کرا کے لاہور سے میں ریٹرن فائل کر رہا تھا, اور مجھے اب 15 کا نوٹس آ گیا, جہاں میں پہلے ملتان میں کرا تھا وہاں سے نوٹس آ گیا. آپ ان 56 لاکھ میں شامل ہیں. پھر مبارک ہو آپ کو. وہ انٹر گو کے بٹن سے. یہ پرابلم ہے. یہ بتائیں ایف بی آر کی فیلڈ فورس کہاں ہے؟ میں پھر گزارش کروں گا ایف بی آر سے, وزارت خزانہ سے, یہ پالیسیز بناتے ہیں, اس سے آپ کی کرپشن فلرش کرتی ہے. 56 لاکھ میں سے آپ نے 56,000 کا میکسیمم ایڈجوڈیکیٹ کر پانا ہے, 56,000 نے اپیلز کے ٹریولنگ میں چڑھ جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو 55,44,000 افراد ہیں وہ آپ کے انسپیکٹر مافیا, آپ کا ایجنٹ مافیا, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. فائل ختم ختم ختم. ہاں اب ضرور ہے کہ آن لائن وہ پڑا رہے گا, لیکن سر ٹائم بار بھی تو کسی بلا کا نام ہے نا. جی بہت سارے ایشوز ہیں, لمیٹیشن بھی تو کسی بلا کا نام ہے. کہ آج 2021 میں یہ 56 لاکھ نوٹسز تو ہو گئے, ٹھیک ہے, اب یہ 2026 تک ایسے ہی پڑے رہ گئے اگر آدھے بھی, تو وہ ٹائم بارڈ ہو گئے. اچھا وہ ٹائم بارڈ ہو گئے, آپ کا کرپشن کا گیٹ کھل گیا. تو آٹومیشن کے ساتھ فیلڈ فورس, میں اکثر مثال دیتا ہوں, 1990 میں موٹر وے بنا ملک میں, اس وقت آپ بھی جانتے ہیں ہماری ٹریفک پولیس کی کیا کریڈیبلٹی تھی. پہلی دفعہ موٹر وے پولیس انٹروڈیوس ہوئی اور ہم نے سنا وزیر, مشیر, صدر, آرمی جرنیل, صحافی کے چلان ہوتے ہو کہ جناب آپ ہائی سپیڈ پہ تھے. اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں, سر سوری آپ جو بھی ہیں. اس نے 1000 روپے کی پرچی پکڑائی. ہم انسپائر ہوئے. اسی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں نہیں ایف بی آر میں یہ کام کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں دوسرے اداروں میں یہ کام کیا جا سکتا؟ آپ کی ینگ جنریشن بے روزگار ہے, چوری ڈکیتی میں چلے جاتے ہیں بچے, فراڈ میں چلے جاتے ہیں. آپ ان کو انگیج کریں, آپ اپنی کلیکشن ایجنسی کو سبلیٹ کریں, آپ ان کو ٹارگٹ اورینٹڈ کریں, ان کو لیگل کوریج دیں. پھر آپ کا یہ آٹومیشن میچ کر جائے گا کہ آپ نے 56 لاکھ کو نوٹس تو کر دیا, تو 56 لاکھ کی کمپلائنس ہو جائے. یعنی آپ انکم ٹیکس کا سیکشن ہے 176, یہ اس کے 56 لاکھ نوٹسز ہیں, انکلوڈنگ ایک سیکشن ہے 111 کنسیلمنٹ آف ویلتھ. اب اس میں کئیوں کے گفٹ ہیں, کوئی نان ریزیڈنٹ ہے, کوئی سسٹم کی آنکھ نہیں ہے, سسٹم کے کان نہیں ہے, سسٹم کا دماغ نہیں ہے. اس نے انالائز جو اس کو فیڈ کیا اس نے اٹھایا, اور 81% جو کہ 56 لاکھ نوٹسز بنتے ہیں وہ اکراس دا کنٹری کر دیے. اب کتنی آپ کی ادھر لیگل فرٹینٹی ہے جو اس کو ہینڈل کرے گی, کتنا ایف بی آر کی فیلڈ فورس ہے جو اس کو ہینڈل کرے گی. تو وہ بظاہر تو مجھے اندھیرا نظر آتا ہے. جی ایک بار پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, شاہ صاحب پھر آتے ہیں. ناظرین پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں. جی بھائی صاحب آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, وہی آپ کا بریک آ گئی. یعنی بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب اس معاملے کو ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ پارٹی یا اپوزیشن, سر یہ جو لڑ رہے تھے, تو نہیں کر سکتے, نہیں یہ جو پرسوں لڑ رہے تھے ادھر ڈی چوک میں, جن کا جھگڑا تھا مقابلے پہ, اندر اعتماد کا ووٹ ہو رہا تھا, باہر بے اعتمادی ہو رہی تھی, تو وہ ان دونوں تینوں پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا, معیشت کا چارٹر کرنا پڑے گا, معیشت کی حد تک متفق ہو جائیں. خدا را جیلوں میں ڈالیں ایک دوسرے کو, بے شک ڈالیں, سب کچھ کریں, لیکن ایک دفعہ ملک کو پہلے کچھ مضبوط کر لیں. میں ایک ہی بات کروں گا معذرت کے ساتھ, وداؤٹ شوئنگ مائی ایفیلیشن, میری کسی پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے. میں یہ سنتا آیا ہوں بڑے لمبے عرصے سے, 10 ارب روزانہ پاکستان سے منی لانڈر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے.
ابھی پتہ نہیں کتنے لاکھ ارب بننے چاہیے تھے جو بچ جانے چاہیے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ میں نے تمام فوٹیج، تمام اخباریں اور چینلز کی فوٹیج دیکھتا ہوں جو بریکنگ نیوز ہے، مجھے ابھی تک کوئی 100 ارب بھی لانڈر ہوتے ہوئے نہیں پکڑا گیا کہ جی ملک سے باہر جا رہا تھا. تو وہ اس چیز کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے سر، اور کچھ نہیں ہے. لیکن نا امید نہیں ہے، یہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، آنے والی جنریشن کے لیے ہم نا امیدی نہیں چھوڑیں گے. امید ہے، پوٹینشل ہے اس ملک میں، آج بھی بہت بہت پوٹینشل ہے. جی سر میری تو اس میں ایک یہی سجیشن ہے کہ جو چینجز پرپوز کی گئی ہیں یا جو ہماری پلاننگز ہیں وہ واقعی کرنی چاہیے، لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایک کلچر کریٹ کیا جاتا ہے گراس روٹ لیول پہ، اور وہ چیزیں ایک دم سے نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم کہیں جی آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فوری طور پہ ان چیزوں کو کر لے. ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنے ملک میں ایک کلچر لانا پڑے گا. اور جو ایک خوف زدہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان کو بھی پکڑ لینا ہے ان کو بھی پکڑ لینا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ملک سے بزنس باہر چلا جائے گا لیکن قانون یہاں پہ رہ جائے گا جیسے پہلے بھی ہے. لوگوں کو یہاں پہ ایک کلچر دیں، ان کو ایک آزادی دیں، وہ کام کریں، اور آہستہ 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 ان لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈالیں کہ یہ قانون ہے، ان کو کرنا ہے. جیسے کہ میرے ایک سینئر ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ایران نے انقلاب لایا تو وہاں پہ امام خمینی صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ تو جب چلے جائیں گے تو یہ عوام تو پھر بگڑ جائے گی. انہوں نے کہا یہ نہیں بگڑے گی، ان کے ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں نا وہ اس کلچر کو لے رہے ہیں اور پھر وہ انقلاب لے کے آئیں گے. تو میری تو یہی سجیشن ہے. جی شاہ صاحب میں بالکل یہ بات کروں گا سر. پالیسیز بولتی ہیں، انہوں نے ہمسایہ ملک کا نام لیا. آج ان کے جو ریولوشنری لیڈر تھے ان کو گزرے ہوئے بھی شاید 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیز ادھر کنٹینیو کر رہی ہیں. کہ آج سپر پاور کو میں نے CNN کے نیوز چینل پہ سنتے ہوئے خوشی ہوئی کہ مسلمان ملک کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ جو ایٹامک ایشو کے اوپر تھے، تو قوموں کی جو عزت بنتی ہے ان کی پالیسیز، ان کے کریکٹر، ان کی کنٹینیوٹی کے ساتھ. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبح کچھ شام کچھ، ابھی یہ ہماری حکومت ہے، کل پتہ چلے یہ گھر چلی جائے. اس سے اسٹرانگ آرگومنٹ کیا ہوگا کہ مجھے وقت پورا نہیں ملا، مجھے وقت دیتے تو میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیتا. تو وہ ایک المیہ ہے اس ملک میں. دعا کریں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک دوام لے، ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی کنٹینیوٹی کے ساتھ چلے پھلے بڑھے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو. اور اس کی سادہ سی مثال ہے، آپ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں اور آپ کو پورے پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ 5 سال دیے جاتے ہیں اور آپ ڈیلیور نہیں کرتے اور آپ بیڈلی فیل ہوتے ہیں، تو آپ کو ووٹ کی شکل میں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا مشہور تھا، کتنا پاپولر ہو چکا تھا. اور اگر آپ نے واقعی کچھ بہتری کر دی تو آپ کا ووٹ بینک کوئی روک نہیں سکتا. پھر جو مرضی کر لیں وہ ووٹ بینک بڑھتا ہی رہے گا. تو اس کو ایک چیز ہے کہ دیکھنے والی بات ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ اس ملک میں ابھی تک پریویل نہیں کر پائی. ابھی تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا آپ نے بھی مطلب ماشاءاللہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ جو آپ پڑھ کے آئے ہیں وہ بالکل پازیٹیو سسٹم تھا یا اس میں کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ سر میں نے جو دیکھا ہے کہ میں جب اپنے انٹر میں تھا اور میں نے جب گریجویشن کی، بچپن سے دیکھنے آ رہے ہیں، یعنی کہ میرے سے 10 سال پہلے میں جو سوال حل یعنی کہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا، میرے بخاری صاحب میرے سے سینئر ہے، میں جب ان سے پوچھتا تھا کہتے تھے بیٹا یہی کتاب تو میں نے بھی پڑھی ہے. یعنی کہ ایجوکیشن میں اندر بھی بہت ابھی ورکنگ ہے، چینجز ریکوائرڈ ہیں. کہ جس طرح سے ملک میں ترقی کر رہی، دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ایک تو تعلیمی نظام، میں اس حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، تو تعلیمی نظام بھی یقیناً ہے، لیکن کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ نے اب تک پڑھا ہے، آپ کے ٹیچرز ہو، تو اس نے آپ کے کریکٹر بلڈنگ میں کوئی رول پلے کیا ہے کہیں بھی، یہ صرف وہ اکیڈمک؟ میں تو بس یہی دیکھتا ہوں کہ جو آج کل ایک ایسی نفسا نفسی کا عالم ہے کہ جو استاد ایک ایسی چیز ٹیچر سمجھا جاتا ہے کہ جو کہ ایک بڑا ایک یعنی کہ ایک نوبل پروفیشن ہے. تعلیم بھی انڈسٹری بن چکی ہے، انڈسٹری بن چکی ہے. بالکل. آپ نے کیا محسوس کیا ہے آپ اس جنریشن سے؟ میں تو سر یہ دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ پہ اکیڈمیز کھل رہی ہیں، جگہ جگہ پہ اسکول کھل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. میں چھوٹی سی اس پہ بات ایڈ کروں. ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا، چائلڈ ابیوزمنٹ کا ٹاپک تھا، یہ بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے ادھر ایک ایڈوائس کی، ادھر ایک سوشل ایکٹیوسٹ خاتون تھی 2 بیٹھی ہوئی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے ان سے کہا کہ آج ہم اپنے ملک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ اسلامی اتار دیں.
جمہوریہ پاکستان کافی ہے. ہمارے سکولز میں, ہمارے کالجز میں کسی قسم کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے ہماری جانیں قربان, ان کی اسوہ حسنہ, ان کی وہ زندگی, ان کی زندگی کے واقعات, اسلامیات ضرور ہے ہمارے سلیبس کا حصہ, وہ نہیں ہے. وہ رٹے والے طوطے تو ہم بن چکے, ہم بھی یاد کر کے آئے تھے, 100 میں سے 90 نمبر بھی ہم نے لے لیے تھے. میں وہ بات نہیں کر رہا. ایک پیریڈ بھٹی صاحب کاش اس ملک میں ظہر کی نماز کا ہو. بچوں کو 2:15 بجے چھٹی ہوتی ہے. آپ نے جو بات باقر نقوی صاحب سے آپ کہہ رہے تھے, میرے بچے ہیں جو سب سے چھوٹا پڑھتا ہے, 2:15 بجے یہ چھٹی دیتے ہیں. فرائیڈے انہوں نے اسٹڈی ڈے رکھ دیا ہے. 12:30 بجے لوگوں کے خطبات شروع ہو جاتے ہیں, جمعہ شروع ہو جاتا ہے, بچوں کو 1 یا 1:30 یا 2 بجے وہ گھر پہنچتے ہیں. نماز ظہر کا ایک پیریڈ رکھ لیں. گراؤنڈ میں صفیں ڈالنی ہے, گراؤنڈ میں صفیں ڈالنی ہمارے ہے. یہاں ہوتا تھا یہ, ایک عالم دین جو ایک عالم ہمارے دین, علماء صاحب جو تھے وہ ہر ڈیلی وہ ظہر کی نماز کے بعد تقریر کرتے تھے. میں بتا رہا ہوں, ایک عالم دین جو بچوں کو باجماعت نماز پڑھا دے. 5 منٹ سر لگتے ہیں, 5 منٹ. ہم نے میوزیکل شو رکھے, یلو ڈے, بنانا ڈے, مینگو ڈے, یہ بہت بڑی بات ہے, عورت ڈے, فلانا ڈے. یہ ایک میں کہتا ہوں روز نہیں کر سکتے ڈیلی یار. ہم تو گا. بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک ماں باپ ہیں جنہوں نے جنا ہے, ایک آپ کے ماں باپ ہیں جو بڑھا رہے ہیں آپ کو, جو تربیت کر رہے ہیں. تو اس سکولوں میں اگر ایک نماز ظہر کا پیریڈ صرف رکھ لیا جائے تو بچوں کو بچپن سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ کوئی ہماری اوبلیگیشن ہے, ریلیجس اوبلیگیشن ہے. اس دین اسلام سے, ہم مدینہ کی ریاست کا بولتے ہیں, اس 2.5 سال میں یہ کام کر لیتے. چھوٹا سا کام ہے لیکن اسکولوں میں ایک آئندہ جنریشن ڈیولپ کہ میں کہتا ہوں کہ 400 کی اسٹرینتھ ہے نا پرائیویٹ اسکول میں, 400 کے لیے 10 صفیں ریکوائرڈ ہیں. بچوں کو وضو کروائیں, نماز پڑھوائیں. یہ چائلڈ ابیوزمنٹ, یہ بری چیزیں, یہ سب ایڈریس ہوتی ہیں. کریکٹر بلڈنگ سے ساری چیزیں ٹھیک, کریکٹر بلڈ کریں. ان بچوں کو جو 5ویں 6ٹھی 4تھی کلاس کے ہیں, ان کو بلڈ کر لیں. خدا را آنے والی نسل ہماری بہتر ہو. جی آپ اس پہ مزید کوئی روشنی ڈالیں تو. سر میرا تو یہی ہے کہ اب جو آپ کے اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے رہے ہیں, کیا وہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں ان کا کوئی رول تھا؟ سر میں تو جو جہاں تک میری یعنی کہ اپنی تعلیمی میدان کے اندر ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب جو اساتذہ بھی ہیں ان کے دماغ کے اندر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آئے ہیں کمرشل کے لیے, ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے تنخواہ لینی ہے اور ہم نے چلے جانا ہے. بخاری صاحب کی بہت ہی اچھی اوپینین ہے کہ ہم اپنے ملک کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ سکھایا جائے کہ سب سے ضروری 5 وقت کی نماز ہے اور وہ بر وقت نماز ہے. ہمیں اور دن تو بڑے رکھے جاتے ہیں, 5 وقت کی نماز, والدین کی خدمت, بہت سارے نماز کے راستے سے معاشرے میں چلنا کیسے ہے, بزرگ کو آگے جانے دیں, پیچھے چلے بزرگوں کے. کلیکٹر بلڈنگ. میرا جب میٹرک میں تھا تو میرا جو اسکول تھا انہوں نے ہمیں بڑی ایک اچھی چیز سکھائی تھی, جو کہ اب تو شاید نہیں ہے ان اسکولوں میں بھی. انہوں نے ایک چیز ہمیں ایک ورقہ دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آ کے نا ایک چیز پہ ٹک کرنا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے آئے ہیں, یہ چیز کر کے آئے ہیں. اچھا اب جب میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چومنا شروع کیا تو میری ماں کہتی یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے کہ نکلتے ہوئے کرتا. میں نے کہا جی میں نے جب اسکول میں جانا نا تو میں نے اس ورقے پہ جا کے ٹک کرنا ہے. تو یہ چیزیں بڑی تھی. لیکن اب جو شاید یہ کسی نے سکھایا ہوگا, لیکن مجھے یہ یاد نہیں کس نے سکھایا, لیکن میری یہ عادت تھی کہ میں پکی عادت تھی, گھر سے باہر جب کہیں جاتا تھا تو ماں کے ضرور چوم کے. بالکل, تو یہ اللہ کا بڑا احسان, بلکہ آخر تک رہا یہ میرا, ان کی موت تک اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ چیزیں بڑی اچھی کنکلوڈنگ کچھ. جی بالکل سر, تجربے کی بنیاد واپس آ جاتے ہیں معیشت پہ. معیشت بھی بلڈ ہو جائے گی آپ کی, آپ صرف سسٹینیبلٹی کریٹ کریں, سسٹینیبلٹی لے کے آ جائیں. کسی بھی نظام کی, صدارتی نظام کی, وزارت عظمیٰ کا نظام آ جائے, کوئی بھی نظام آ جائے, لیکن دنیا کو بھی پتہ ہو کہ اس ملک میں اب یہی سسٹم چلے گا. یہ حکومتوں کا خوف زدہ ہونا, معذرت کے ساتھ بڑا پریشان کن ہے. ہمارے عمران خان صاحب ہیں, وزیر اعظم ہیں, بڑے ایمبیشنز کے ساتھ آئے, بڑے طریقے سے, لیکن معذرت کے ساتھ 4 دن پہلے ان کے اکھڑے قدم دیکھے گئے. وہ اعتماد کا ووٹ لینا, یہ سارا کچھ لینا, خدا کرے کہ دوام آئے ہماری ڈیموکریسی کو, اور یہ 5 سال نکلے. اور 5 انڈیا اب کہاں گیا؟ انڈیا میں کوئی ایسا مارشل لا نہیں آیا, کوئی معاملہ نہیں ہوا. اس نے اپنے 72 سال تقسیم کر لیں, 5-5 سال کر کے گزارے ہیں. ادھر بی جے پی, کانگریس, بی جے پی, پولیٹیکل پارٹی سسٹم ڈیولپ ہوا, اور آج انڈیا ہم سے مضبوط. بنگلہ دیش 71 میں ہمارے سے علیحدہ ہوا, آبادی ہے, اس کا ٹکا اس نے ہمیں 2 ٹکے کا کر دیا. اب آپ خود سوچ لیں. چلیں جی, اللہ خیر کرے جی.
नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब बाकर साहब का और जनाब बुखारी साहब का। बहुत मेहरबानी। बुखारी साहब ख़ास तौर पे बहुत सारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, आप इनको हमेशा देखते हैं और ये अपनी आरा देते रहते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी इनसे हमारा रहेगा ये रब्ता। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए प्रपोज़ल ले सकें। आइंदा भी इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में फिर इन आज़ाद को भी और दूसरे कोई और टॉपिक लेके हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।